بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حضرات محترم، یہ سلسلہ گفتگو جس کا ہم آج سے انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں، اس سلسلہ گفتگو کی جو غرض و غایت اور مقصدیت ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ہمارا باپ آدم پیدا ہوا اور اس وقت سے لے کے آج تک روئے زمین پر جو بھی انتشار، جو بھی فساد، قتل و غارت اور یعنی روئے زمین پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور جو اس وقت بھی جو موجود ہیں، ان کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی شناخت کو حاصل نہیں کر سکا۔ صحیح طور پہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ چیز جو ہے اس کی شناخت صحیح طور پر نہ ہونے کے نتیجے میں انسان جو ہے اس وقت روئے زمین پر ان معاملات اور مسائل کے اندر مبتلا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو گفتگو کا جو ریفرنس ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اور اس کے حبیب اور ان کی آل طاہرہ کے ارشادات اور ان کی سیرت مبارکہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ العزیز قرآنی آیات کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ارشادات کی گرامی اور ان کے جانشینان برحق جو ہیں ان کے ارشادات کی روشنی میں اس چیز کو ایک ترتیب وار سلسلہ وار آگے لے کے چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اور امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اس چیز کو نسل انسانی کے لیے جو ہے ایک وسیلہ ہدایت اس کو قرار دے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ جس آیہ کریمہ کو ہم نے اپنا یعنی سرنامہ کلام قرار دیا، جس سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اس چیز کو بنیاد بنا کے ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اس پہلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل اتی علی الانسان، الانسان سے مراد جو ہے وہ پوری نسل آدم ہے۔ تمام نسل آدم کو اللہ تعالیٰ ایک دعوت فکر دے رہا ہے، مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے هل اتی علی الانسان، جیسے کہ میں اس نسل آدم کا، اس انسانی گروہ کا ایک فرد ہوں، میرا نام ہے افتخار مرزا۔ اگر میں اس وقت قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو پڑھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مجھ سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ هل اتی علی الانسان، کہ بھئی کیا افتخار مرزا آپ کو وقت نہ مل سکا اس چیز کے لیے، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ آپ اس بات پہ غور کرتے کہ آپ پر ایک زمانہ گزر چکا ہے کہ آپ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ یعنی ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے، اس کی عقل کو دعوت فکر دیتا ہے کہ اس کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا اوریجن کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا یا وہ خود بخود پیدا ہو گیا، اور اگر کوئی ہے پیدا کرنے والا تو وہ کون ہے، وہ کس شان کا مالک ہے، اور میرے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اس آیہ کریمہ کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس مسئلے پر دعوت فکر دی ہے۔ اسی آیہ کریمہ کو عنوان بنا کے، اسی چیز کو بنیاد بنا کے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 3 سوالات جو ہیں وہ ان کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان 3 سوالوں کے جواب جو ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرے، یقین پیدا کرے اپنے اندر، کیونکہ اگر وہ ان 3 سوالوں کا جواب صحیح معنی میں تلاش نہ کر سکا تو وہ اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکے گا۔ پہلا سوال ہے من اینا، ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے،
اس کا اوریجن کیا ہے، کس نے اس کو پیدا کیا ہے، اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے تو وہ کس شان کا مالک ہے، اور انسان کے ساتھ یعنی میرے ساتھ اس کا کیا رابط ہے۔ دوسرا سوال ہے فی اینا، یہ دنیا کیا چیز ہے، مجھے یہاں پہ کیوں لا کے رکھا گیا ہے، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اور یہاں لائے جانے کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے الی اینا، انسان کو آگاہی ہونی چاہیے کہ اس کی بازگشت کس طرف ہو رہی ہے، یہ آگے یہ قبریں کیا چیز ہیں، یہ جنازے کیا چیز ہیں، آگے اس دنیا کے بعد، موت کے بعد آگے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے، اور میرے آج اس دنیاوی زندگی میں اس کے ساتھ کیا رابطہ ہے۔ یہ وہ چند ایک سوالات ہیں جس کا جواب ہر انسان کو آگاہی ہونی چاہیے، فقط آگاہی یعنی معلومات کی حد تک نہیں، بلکہ اس کا یقین انسان کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی عملی زندگی میں انسان کے ارادے کو ڈرائیو کرنے والی چیز جو ہے وہ یقین ہے، مفاد کا یا نقصان کا، جو ہم آنے والے وقت میں جو ہم اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے تو اس پر بھی اپنی تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہم ان 3 سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے کہ من اینا، فی اینا و الی اینا، انسان کی بازگشت کس طرف ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سوالوں کی تفصیلات کی طرف اپنی سلسلہ گفتگو کو بڑھائیں، ہمیں خود انسان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، یعنی خود اپنے بارے میں آگاہی حاصل کرنا کہ خود انسان جو ہے از نظر قرآن کیا چیز ہے۔ قرآن کریم جو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا ہے، انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ بھئی تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، تجھے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس سوال کا جواب ہے بیان فرمایا کہ چلو اگر کوئی بات نہیں، اگر آپ کو آج تک وقت نہیں مل سکا اور آپ نے اس سوال کے جواب پہ غور نہیں کیا، ولو ایک انسان 60 سال کا ہو جائے تو مگر قرآن کریم اس کو بھی دعوت فکر دیتا ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے اس چیز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب میں کہتا ہے چلو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، اور وہ یہ انا خلقنا الانسان، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، میں تمہارا خالق ہوں۔ تو اب ہمیں اگلے مرحلے کی طرف بڑھنے سے پہلے خود خالق سے سوال کرنا چاہیے کہ تو ہمارا خالق ہے، تو مجھے بتا کہ میری جو تخلیق تو نے کی ہے، میں انسان کیا چیز ہے۔ تو اس سلسلہ گفتگو کو ہم یہاں پہ اس وقت روکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے یعنی ایام میں اس سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس چیز کے جوابات تلاش کریں گے کہ خالق نے انسان کے بارے میں، جو اس مشینری کا بنانے والا ہے، اس نے اس مشینری کو کیسا بنایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔